آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سلطنت عثمانیہ کے ایک طاقتور مگر متنازع سلطان مراد چہارم کے بارے میں۔ مراد چہارم سلطنت عثمانیہ کے 17ویں سلطان تھے، جنہوں نے اپنی طاقت، سخت قوانین اور اصلاحات سے تاریخ میں ایک منفرد مقام حاصل کیا۔ یہ سلطان اپنی غیر معمولی قوت ارادی اور بے خوف حکمرانی کے لیے یاد کیے جاتے ہیں۔ مراد چہارم کی پیدائش 26 جولائی 1612 کو ہوئی۔ وہ سلطان احمد اول کے بیٹے تھے۔ مراد نے اپنی کم عمری میں ہی سلطنت کی بھاگ دوڑ سنبھالی، مگر ان کا دور حکومت شروع ہونے کے وقت سلطنت اندرونی انتشار، بغاوتوں اور سازشوں کی لپیٹ میں تھے۔ ان کی والدہ کوثم سلطان ایک مضبوط خاتون تھی اور ابتدا میں امور سلطنت ان کے مشورے سے چلتی تھی۔ مراد چہارم نے صرف 11 سال کی عمر میں سلطنت کی گدی سنبھالی۔ اس وقت سلطنت عثمانیہ شدید سیاسی اور معاشی بحران کا شکار تھی۔ ان کے عہد کے ابتدائی سالوں میں وزراء اور درباریوں کے اثر و رسوخ بہت بڑھ چکا تھا۔ بغاوتوں نے دارالحکومت استنبول کو بھی اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ ان حالات میں مراد چہارم نے ایک غیر معمولی فیصلہ کیا۔ 1923 میں انہوں نے خود اختیارات سنبھالنے کا عزم کیا اور باقاعدہ طور پر سلطان بننے اور کچھ ہی سالوں میں اپنی حکمرانی کو مضبوط بنانے کے لیے سخت اقدامات کیے۔ مراد چہارم کو تاریخ میں ان کے سخت قوانین اور رہنی ہاتھ سے حکومت کرنے کے لیے جانا جاتا ہے۔ ان کا ماننا تھا کہ سلطنت کو بچانے کے لیے سختی ضروری ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے شراب نوشی، تمباکو نوشی اور کافی نوشی پر مکمل پابندی لگا دی۔ ان قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے افراد کو سخت سزائیں دی جاتی تھیں اور بعض اوقات خود سلطان بھی راتوں کو بھیس بدل کر بازاروں میں گشت کرتے تاکہ قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کو پکڑا جا سکے۔ مراد چہارم کے دور میں سلطنت عثمانیہ کو دوبارہ طاقتور بنانے کی کوشش کی گئی۔ ان کی سب سے بڑی کامیابی بغداد کی فتح تھی۔ 1638 میں مراد چہارم نے بغداد کی مہم کی قیادت کی اور صفوی سلطنت سے یہ شہر چھین لیا۔ بغداد کی فتح نے عثمانیوں کی شان و شوکت میں اضافہ کیا اور مراد چہارم کے بہادر سلطان کے طور پر متعارف کروایا۔ اس مہم میں سلطان خود میدان جنگ میں شریک ہوئے اور اپنے سپاہیوں کو حوصلہ دیتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ مراد چہارم کو ایک جنگجو سلطان بھی کہا جاتا ہے۔ مراد چہارم ایک بہادر مگر سخت گیر شخصیت کے مالک تھے۔ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ اپنی دشمنوں کے خلاف نہایت بے رحم تھے۔ اب آپ کو مراد چہارم سے متعلق کچھ دلچسپ حقائق بتاتے ہیں۔ مراد چہارم نے بغداد کی جنگ میں بنفس نفیس قیادت کی۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی موجودگی نے فوج میں نیا جوش بھر دیا اور فتح ممکن ہوئی۔ مراد چہارم خود بھیس بدل کر بازاروں میں گشت کرتے تھے اور قوانین توڑنے والوں کو سزا دیتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق انہوں نے خود کئی افراد کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا جو ان کے قوانین کی خلاف ورزی کر رہے تھے۔ مراد چہارم نے اپنی کم عمری میں سازشوں اور بغاوتوں کا سامنا کیا۔ ان کی والدہ کوثم سلطان نے ابتدائی طور پر سلطنت کے امور سنبھالے تاکہ مراد کو تحفظ مل سکے۔ شراب نوشی، تمباکو اور کافی پر پابندیاں لگانے کا فیصلہ تاریخی طور پر منفرد تھا۔ کہا جاتا ہے کہ مراد چہارم خود کبھی کبھار ان اشیاء کا استعمال کرتے تھے، مگر وہ عوام کے لیے ان پر سختی سے پابندی عائد کرتے تھے۔ مراد چہارم کو شاعری کا بھی شوق تھا۔ وہ خود اشعار کہتے اور ادبی محفلوں میں دلچسپی لیتے تھے۔ ان کی جسمانی طاقت کے قصے بھی مشہور ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک وقت میں اپنے ہاتھ سے بھاری ہتھیار اٹھانے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ مراد چہارم کی زندگی کا اختتام صرف 27 سال کی عمر میں ہوا۔ وہ 8 فروری 1640 کو وفات پا گئے۔ ان کی موت کے بعد سلطنت میں ایک بار پھر کمزوری کا دور شروع ہو گیا۔ مراد چہارم کی زندگی اور حکمرانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ مضبوط قیادت کس طرح بحرانوں سے سلطنت کو نکال سکتی ہے۔ ان کے سخت قوانین نے انہیں ظالم حکمران بھی بنایا، مگر ان کی بہادری اور فتوحات نے انہیں ایک تاریخی شخصیت کے طور پر امر کر دیا۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔